بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ زندگی ہے تو دنیا کی ہر نعمت سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی زندگی ہے کہ جس میں عمل کر کے ہی آپ آخرت کی ساری لازوال نعمتیں کما سکتے ہیں۔ اگر زندگی ہی اصل نعمت ہے تو پھر زندہ رہنا ایک خوشگوار تجربہ اور لذت بخش کام ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ سوچیں تو آپ کا دل خود ہی پکار اٹھے گا کہ آج زندگی پریشانیوں کے بوجھ تلے پسی جا رہی ہے اور زندہ رہنا ایک تلخ تجربہ اور تکلیف دہ کام بن گیا ہے۔ پیٹ بھرنے کی فکر میں تگ و دو کرتے صبح سے شام ہو جاتی ہے، لیکن ساری کوشش کے باوجود بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث خرچ پورا نہیں ہوتا، رہنے کے لیے صاف ستھرا مکان میسر نہیں، بچوں کو اسکول میں داخلے نہیں ملتے، اور مل جائیں تو تعلیم کے بعد روزگار کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ علاج کے لیے کمر توڑ اخراجات اور اسپتالوں کے چکر بس سے باہر ہیں۔ وطن عزیز کو دیکھیے تو ہر طرف ظلم اور فساد کا راج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو برابر بنایا ہے، لیکن چند لوگوں نے اپنے حق سے زیادہ دولت اور طاقت حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے اپنے جیسے انسانوں کی گردن پر سوار ہو کر ان پر غربت اور جہالت مسلط کر رکھی ہے، اپنے ہم وطنوں کو کمزور بنا کر ان کے حقوق دبا لیے ہیں، اور ان کو زندگی کی معمولی خوشیوں سے بھی محروم کر رکھا ہے۔ بددیانتی اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ جائز سے جائز کام بھی سفارش اور رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پولیس کے ہاتھوں عزت محفوظ نہیں، جیبیں خالی کر کے بھی عدالتوں میں انصاف نصیب نہیں ہوتا۔ تعلیم کا معیار پست اور اخلاق کا اس سے بھی کہیں زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ گھر کے اندر ہوں یا باہر، دل و نگاہ کو پاک رکھنا مشکل ہو گیا ہے، اور سرکاری افسر عوام کے خادم بننے کی بجائے ان کے آقا بن بیٹھے ہیں۔ حکومتی پالیسیوں نے اس آزاد مملکت کو، جس کو اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، امریکہ کے غلام اور ورلڈ بینک اور IMF کے ہاتھوں یرغمال حکومت میں تبدیل کر دیا ہے۔ کرپشن اپنی انتہا پر ہے، ملک کی اربوں کی دولت بیرون ملک بینکوں میں موجود ہے، اور ملک پر بیرونی قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں یہ قرضے دگنے ہو گئے ہیں۔ آپ اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ مسائل کا یہ جنگل کیسے صاف ہو سکتا ہے اور زندگی اطمینان کا گہوارہ کیسے بن سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کا پیغام اسی سوال کا جواب ہے۔ جماعت اسلامی کا پیغام کیا ہے؟ اگر آج مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ہم نے وہ مشن فراموش کر دیا ہے جس کے لیے یہ امت بنی تھی۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ ہم نے اس دنیا کو ہی اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور خدا کے دین کے لیے اپنے وقت اور اپنے مال کا کوئی حصہ صرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمان نمازی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن ان کے احکام کی خلاف ورزی کرنے میں بالکل نہیں جھجکتے۔ جماعت اسلامی ہر مسلمان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ خدا کو خدا اور رسول کو رسول ماننے کے بعد تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زندگی کے کسی بھی شعبے میں ان کی تعلیمات کے خلاف چلو، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جان و مال سے جہاد کرو، اور یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم یکجا ہو کر ایک جماعت نہ بن جاؤ۔ یہ امت اللہ کے دین کو قائم کرنے، قرآن و شریعت کو نافذ کرنے اور دین اسلام کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن ہم نے اپنے مشن اور مقصد کو فراموش کر دیا۔ اسی فرض کو ادا کرنے کے لیے جماعت اسلامی بنی ہے۔ یہ محض ایک سیاسی جماعت نہیں کہ جس کی سرگرمیاں صرف انتخابات تک محدود ہوتی ہیں، نہ ہی یہ ایک ایسی مذہبی جماعت ہے کہ جس کی دلچسپیاں صرف عقیدے، فقہ اور روحانی مسائل کے گرد گھومتی ہیں، بلکہ جماعت اسلامی کی ساری جدوجہد کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کو پوری طرح ماننے والے بن جائیں تاکہ اس کی رضا حاصل کر سکیں۔ لیکن یہ رضا ایک ایسے انقلاب کی جدوجہد سے ہی حاصل ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف ہمارے دلوں پر اللہ کی حکومت قائم ہو جائے
بلکہ ہماری پوری زندگی پر بھی اللہ ہی کی حکمرانی ہو، خواہ وہ ہماری ذاتی زندگی ہو یا پورے معاشرے کی۔ جماعت اسلامی کا یہ اعلان کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اسی ہماگیر انقلاب کی دعوت ہے۔ جماعت اسلامی کا پروگرام کیا ہے؟ جماعت اسلامی کا پروگرام یہی ہے کہ وہ اپنے پیغام سے غافل لوگوں کو جگائے جو اس کا ساتھ دیں، ان کی تربیت کر کے انہیں ایک منظم قوت بنائے، معاشرے میں صحیح اور عملی اسلامی فکر پیدا کرنے کی کوشش کرے اور عوام کی قوت سے زندگی کے ہر شعبے میں، بالخصوص حکومت میں، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کے ہاتھوں سے قیادت چھین کر اس کے فرما بردار بندوں کے حوالے کر دے۔ جماعت اسلامی کا مقصد پاکستان کو ایک ایسی فلاحی ریاست بنانا ہے کہ جو خلافت راشدہ کا نمونہ ہو، جو ظلم کی ہر شکل کو مٹا دے، جو ہر شہری کو اس کی بنیادی ضروریات روٹی، کپڑا، مکان، علاج، تعلیم اور انصاف کی ضمانت دے، تمام وسائل کی منصفانہ تقسیم کرے، جہاں عوام اپنی رائے سے جسے اقتدار میں لانا چاہیں لا سکیں اور جسے ہٹانا چاہیں ہٹا سکیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے امریکہ کی غلامی ختم ہو اور پاکستان میں شریعت کا قانون نافذ ہو، اللہ کی حدود قائم ہو، کرپشن، مہنگائی، غربت اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو، ملک میں ایسی خوشحالی آئے کہ لوگ روپے پیسے لے کر ڈھونڈنے نکلیں تو کوئی ضرورت مند نہ ملے، یہاں ایسا امن و امان قائم ہو کہ ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی تن تنہا خیبر سے کراچی تک آ جائے اور اسے کہیں لٹنے کا خوف نہ ہو، عافیہ صدیقی پاکستان واپس آئے، لاپتہ افراد گھروں کو واپس ہوں اور ملک میں پولیس کی بجائے اسلام اور شریعت کی حکمرانی ہو۔ اگر جماعت اسلامی کا یہ پیغام اور پروگرام آپ کو بالکل ٹھیک لگتا ہے تو آپ کو یہ پرخلوص دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اس جد و جہد میں جماعت اسلامی کے مددگار بنیں اور جماعت اسلامی میں باقاعدہ شامل ہو جائیں۔ جماعت اسلامی چند مخصوص لوگوں کا گروہ نہیں بلکہ یہ عوام کی جماعت ہے، وہ عوام جو ظلم اور ناانصافی پر قڑتے ہیں اور اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظلم کا یہ شکنجہ گھر بیٹھ کر کوڑنے یا زبانی جمع خرچ کرنے سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ شکنجہ تبھی ٹوٹے گا جب آپ خود اس جد و جہد میں شامل ہوں گے۔ جب آپ کی طرح سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو وہ دن دور نہیں جب ظلم اور بے انصافی کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، عدل کا سورج طلوع ہوگا اور ہم پر صرف اور صرف اللہ ہی کی حکومت ہوگی۔ جماعت اسلامی اس ملک میں دین کو غالب کرنے اور اسلامی حکومت قائم کرنے کی علمبردار ہے، قرآن کی عظمت کی پاسبان اور شمع رسالت کے پروانوں کی جماعت ہے۔ یہ ملک کی واحد جماعت ہے کہ جس میں موروثیت نہیں ہے، خاندانی صدارت نہیں، جس میں تنظیم کا سربراہ بھی کسی قاعدے اور منشور کا پابند ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس نے حکومت میں رہ کے بھی اور حکومت کے باہر بھی ہمیشہ عوام کی بے لوث خدمت کی ہے اور اس پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں۔ دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے، کمیونزم ختم ہو چکا، سرمایہ دارانہ نظام اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، امریکہ کو افغانستان میں اور بھارت کو کشمیر میں شکست ہو چکی ہے، آنے والا وقت اسلام کا ہے۔ آئیے پاکستان میں اسلامی انقلاب کا علم بلند کریں۔ آپ کا ضمیر، آپ کا ملک، آپ کی ملت اور دکھی انسانیت سب آپ کو پکار رہے ہیں۔ دنیا میں عزت و سربلندی اور آخرت میں جنت آپ کی منتظر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔